بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، وہ عظیم واقعہ جب انسان کی اللہ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے، وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس مقدس مقام کوہ طور کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، اس مقام پر اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جس کا قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر تذکرہ آیا ہے۔ یہ واقعہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس انداز میں نہ اس سے پہلے نہ بعد میں کسی پیغمبر پر وحی کا نزول ہوا۔ حضرت موسیٰ سے مصر میں ایک انسان کا قتل ہو جانے کے بعد آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں تشریف لے گئے، جہاں آپ علیہ السلام کی حضرت شعیب کی صاحبزادی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ مدین میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب آپ کو اپنے والدین کی یاد شدت سے ستانے لگی تو آپ نے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا اور رخت سفر باندھا۔ مدین سے مصر کا سفر ایک طویل سفر تھا اور موسم بھی سرد تھا۔ سفر کی ایک تاریک رات تھی، ہوا میں خنکی بہت تھی اور موسم بہت ہی زیادہ سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے، ساتھ ہی آپ کے گھر والے تھے اور سردی بڑھ رہی تھی اور آگ کا کوئی انتظام نہ تھا، لہٰذا سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور پتھروں سے آگ جلانے کی کوشش کی، مگر ہواؤں کی وجہ سے آگ نہ جلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ اس وقت امید سے تھیں، لہٰذا آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے جب ادھر ادھر دیکھا تو دور ایک روشنی دکھائی دی۔ آپ کو لگا کوئی اور مسافر بھی موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے کچھ مدد مل سکے، لہٰذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ مدد لے آؤں یا کوئی انگارہ ہی لے آؤں جس سے آگ جلا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے حصول کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب اور شدت کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ اس جھاڑی کو راکھ کرنے کے بجائے اس کو اور سرسبز کر رہی ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ نہ کوئی شاخ جل رہی تھی، نہ کوئی پتا، نہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا، نہ کوئی تپش تھی۔ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اس درخت کو دیکھے جا رہے تھے کہ اچانک اس درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تو وادی مقدس میں ہے اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنے پیغمبر کے طور پہ منتخب کر لیا ہے۔ میں نے ہزاروں انسانوں میں سے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ وحی کے نزول کے دوران جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ نماز کی تاکید تھی۔ اس کے بعد مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکامات دیے گئے۔ یہ اللہ کی اپنے بندے سے وہ گفتگو ہے جس میں وہ اپنے بندے کو بذات خود وحی کر رہے ہیں اور نبوت خود عطا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ حیران و پریشان کھڑے رہے، ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن در حقیقت جب اللہ کی طرف سے انبیاء کرام پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو ان کے دل میں یہ اطمینان ڈال دیا جاتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ،
تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ ڈر کر بھاگ گیا اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام بھاگے اس آگ میں سے آواز آئی، اے موسیٰ واپس لوٹو، ڈرو نہیں اور اسے تھام لو، ہم اسے پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ تو امن میں ہے، خوفزدہ نہ ہو، تم کسی ایسی جگہ پر نہیں ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ مزید فرمایا کہ پیغمبر کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ واپس پلٹے اور ہمت کر کے اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے ایسا کیا وہ سانپ لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اپنے ہاتھ کو اپنی گریبان میں ڈال دو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو ایسا نور نکلا جو بے مثال تھا۔ یہ 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور کوہ طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ نور اور حسن آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں دیکھ لیتے تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی وجہ سے کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکیں اور چھوٹی چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئیں۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو مختلف درجہ حرارت رکھتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بالکل ہی ٹھنڈا۔ یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے، رات کے وقت سیاہ ہو جاتا ہے، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے اور یہاں کسی قسم کے پیڑ پودے نہیں اگتے۔ اتنا عظیم اور سخت پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔